بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ جھوٹ انسان شعور میں یا لاشعوری میں اس کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الکذب لا یصلح جد ولا ہزل، انسان مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولے اور نہ ہی انسان عمدن جھوٹ بولے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے میں اسے جنت میں چبوترا لے کر دوں گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کوئی مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ بولتا ہے اگر وہ چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل لے کر دوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی امازح ولا اقول الا حقا، مزاح میں بھی کرتا ہوں لیکن میں حق بات کرتا ہوں، اس میں حق بات سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جھوٹ چھوڑنے کی یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان مزاح میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نہیں بولنا چاہیے۔ بہت عمدہ بات جو امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولو گے تو اپنی زندگی کو بے برکت بنا لو گے۔ جھوٹ بے برکتی کا باعث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا وان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، بیع و شراء کرنے والے دو ڈیلرز بیٹھے ہیں، اگر دونوں کو یہ توفیق مل جائے، بیٹھے بیٹھے جو ڈیل کر رہے ہیں اگر تو وہاں بیٹھے اس کو فسخ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب مجلس برخاست ہو جائے گی تو پھر یہ ڈیل پکی ہو جائے گی۔ لیکن اصول کیا بتایا؟ وَإِن صَدَقَا، اگر دونوں ہی سچ بولتے ہیں، بیچنے والا سچ کیا بولتا ہے کہ میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں اور اس طرح بیچنا چاہتا ہوں، اور لینے والا سچ کیا بولتا ہے کہ میں آپ کو ادائیگی اس طرح کروں گا۔ وَبَيَّنَا، اور بیان بھی کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ میری چیز تو ہے لیکن اس میں یہ نقص ہے، خامی ہے، اور خریدنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ چیک میں دے رہا ہوں، ڈس آنر نہیں ہوگا، ہاں 2 دن بعد پریزنٹ کر دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سچائی کی وجہ سے، اس تبیین اور کلیریفیکیشن کی وجہ سے بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ اگر چیز کا خلل بیان ہو گیا تو اس کی قیمت تھوڑی ملے گی، لیکن اس زبان اتھر نے یہ بولا ہے جس زبان اتھر کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حرکت دیتے تھے، فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اگر اس سچائی کو اختیار کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور وضاحت کر دیتے ہیں، دونوں کے مال و دولت میں، دونوں کی خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ دونوں چھپا لیتے ہیں کسی بات کو اور جھوٹ بولتے ہیں، سچائی کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ویسے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا لینتھ ایکسپیرینس ہے اور میں بڑا ایکسٹرا آرڈنری تیز اور چالاک اور مکار ہوں، لیکن یاد رکھے محقت برکت بیعہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی اس خرید و فروخت میں سے برکت کو توڑ دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ شاید کہ بسا اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیسے زیادہ مل رہے عارضی ہیں اور وقتی، لیکن وہ بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا لیس علی رجل نظر فیما لا یملک، جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے اس کی وہ نظر نہیں مان سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب محترم کی جیب میں جو چیز ہے کوئی اٹھ کے کہے کہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اور اتفاق سے ایک خوبصورت قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹوں کو چرا لیا گیا اور لونڈی بھی ساتھ لے گئے۔ اب جب رات کو ان کو باندھ دیا گیا، وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا بنے گا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کد و کاوش شروع کر دی، کھولا اور ایک اونٹ کی طرف گئی، فرغا بعلی صوتی، تو اونٹ نے آواز نکالی، اس نے کہا پہلے تو کچھ نہیں ہونا تھا اب پکڑی جاؤں گی۔
دوسرے اونٹ کی طرف فرغا بعلی صوتی، اس نے بھی آواز نکالی. جب وہ عضبہ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ عضبان، وہ اونٹنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اس کی طرف گئی، اس نے حرکت ہی نہیں کی. اس کو کھولا، اس کے اوپر بیٹھی، وہ کھڑی ہو گئی، اس نے مدینے کی طرف رخ کیا اور دوڑ لگا دی. بڑی خوش ہوئی. خوشی میں آ کے کیا کہتی ہے؟ اللہم ان علی نظرا، اللہ مجھ پہ یہ نظر ہے کہ اگر میں مدینہ صحیح سلامت پہنچ گئی، ان انحرہا، میں اس اونٹنی کو ذبح کروں گی. جو ہی مدینے میں پہنچے تو صحابہ نے دیکھا عضبہ عضبہ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ گئی. وہ لونڈی اتری، گھر گئی، واپس آ کے کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفع الی الناقہ، اس اونٹنی کو میرے حوالے کیجیے. قال ولم، وہ کیوں؟ قال انی نذرت ان انحرها، میں نے تو نظر مانی ہے کہ اس کو ذبح کروں گی. قال بئس ما جزیتیھا، اس نے تیری جان بچائی اور تو اس کی جان کو مارنا چاہتی ہو. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی رجل نذر فیما لا یملک. اتفاق سے فقہائے اعظام کا بڑا مقام ہے دین کے اندر. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں راوی نقل کرتے کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ آج میں نیکی کر کے آیا ہوں. کہا وہ کون سی نیکی؟ کہا میں نے ایک سیب چوری کیا اور اس کو صدقہ کر دیا، اللہ، اور گویا کہ 9 سیب کی نیکیاں میں لے کے آیا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں نے ایک سیب چوری کیا تو میرے نام اعمال میں ایک سیب کی چوری لکھی گئی نا، تو میں نے جب اس کو صدقہ کر دیا تو 10 سیب، والحسنۃ بعشر امثالها، 10 تو نیکیاں، ایک سے کٹ گیا، 9 میرے حصے 9 میرے حصے میں آ گئے. تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ یہ جمع تفریق کے جادوگر جو ہے نا، ان کو کچھ نہیں ملا کرتا. جو تم نے چوری کی وہ تو لکھی گئی، جو تم نے صدقہ کیا ولا صدقۃ من غلول، دھوکے سے مال جو حاصل کیا جاتا ہے وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، وہ تیرے کھاتے میں چوری رہ گئی، وہ کٹوتیاں بھی نہیں ہوئی اور ثواب بھی نہیں ملا. اللہ. تو انسان نظر اس چیز کی مان سکتا ہے جس کا وہ خود مالک ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوری ایک بات اس سے بڑی یہ واضح ہوتی ہے جو آپ نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی، کہ وہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا نا کہ تجارت کے وقت سچ بول کر جو کمایا جائے وہ برکت ہے، اور جو جھوٹ بول کر کمایا جائے اس میں ہلاکت ہے. اب رویے یہاں پر یہ ہے کہ سارا سال ہم نے غلط بیانی بھی کرنی ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، اور بھی اپنی چیزوں کے کتنے عیب بھی چھپانے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نے پیسے کمائے. اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم عمرے کے لیے چلے گئے بیت اللہ شریف، اور وہاں جا کر ہم نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، سال بھر میں جتنی بھی ہم نے کی تھی وہ سب ہماری اس کے ذریعے سے. لیکن جو آپ نے ابھی سیب کی مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان، اس کا تو پتہ یہ چلا کہ ایسی کمائی سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہاں پر جا کر، جس میں غلط بیانی، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ تو سوچنے کی بات ہے. یہ تو ویسے بھی جو توبہ کی قبولیت کی شرائط بیان کی جاتی ہیں، جی تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے ان 7-8 شروط میں سے، العزم علی اللہ یعود فیہ، کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اگر انسان اس نیت سے گناہ کرتا رہے کہ معافی تو مانگی لینی ہے، تو یہ تو بہت بڑی جرات کی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے کہ لا صلاۃ الا بوضوء، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، صدقہ جو ہے وہ دھوکے اور غلول سے حاصل کیا ہوا وہ قبول نہیں ہوتا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبًا لِيَتَكَسَّرْ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا تَلَّهُ، جو جھوٹے دعوے کرتا ہے لِيَتَكَسَّرْ بِهَا، تاکہ کثرت مال اس کو حاصل ہو، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا تَلَّهُ، اللہ اتنا ہی اس کے لیے بربادی کے دروازے کھول دیتے ہیں. زیادہ نہیں ملے گا بلکہ پہلا بھی برباد ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات سمجھائی کہ اکیلی بھی برکتی نہیں ہے، یہ بربادی کا سفر شروع کر چکا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی ہمیشہ انسان کو نیکی کی طرف چلاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان سچ بولتا رہتا یہاں تک کہ اللہ اس کا نام ہی صدیقین میں لکھ لیتے. ماشاءاللہ. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو
فسق و فجور کی رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور راستہ سیدھا کرتی ہے تو جہنم کا. جہنم کا، استغفر اللہ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں میں لکھا رکھا جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ پہ اپنے آپ کو قائم رکھنے والا تو مبغوض ترین انسان ہے. استغفر اللہ. یہ تو ایسا انسان ہے کہ یہ شخص تو اللہ کی نظر رحمت سے ہی محروم ہے. محروم. صحیح مسلم کی روایت ہے ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے بدبخت ہیں نہ ان سے اللہ ہم کلام ہوں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، نہ انہیں پاک کریں گے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقد خابوا وخسروا، اللہ کے رسول یہ تو نقصان اٹھا گئے. کون ہے بدبخت؟ آپ نے فرمایا المسبل، ایک وہ شخص ہے جو اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. والمنان، اور جو شخص نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے. یہ ایسے تینوں بدبخت ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.